السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ونڈر ورلڈ۔ دوستو 1965 میں اٹلی کے شہر سسلی کے علاقہ الکامو میں رہنے والی ایک کم عمر لڑکی فرینکا ویولا نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اٹلی کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ فرینکا کا ایک رشتہ فیلوپیو میلودیا نامی شخص سے تھا جو مافیا سے تعلق رکھتا تھا۔ فرینکا نے جب اس سے تعلق ختم کیا تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا۔ 26 دسمبر 1965 کو میلودیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مگر فرینکا کو نہیں چھوڑا۔ اگلے 8 دنوں تک فرینکا کو قید میں رکھا پر راضی ہو جائے، کیونکہ 1965 کے اٹلی میں یہی قانون تھا اور یہی حل سمجھا جاتا تھا۔ اٹالین قانون کے آرٹیکل 544 کے مطابق اگر متاثرہ عورت سے شادی کر لے تو اسے سزا سے بری کر دیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا میٹریمونیو ریپاراتورے، یعنی بحالی کی شادی، ایک ایسا نظریہ جس کے مطابق عورت کی عزت جاتی ہے اور شادی ہو جانے سے بحال ہو جاتی ہے، یعنی اس کی عزت گئی مگر جرم اس کا نہیں تھا۔ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں تھی، یہ 1965 کی بات ہے۔ وہی سال تھا جب بیٹلز کا گانا یسٹرڈے ریلیز ہوا اور امریکہ نے ویتنام میں فوج بھیجی۔ اس جدید دور کے اٹلی میں عورت سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے ہی مجرم سے شادی کرے یا پھر عمر بھر کے لیے بدنام ہو جائے۔ جب فرینکا کو 8 دن بعد رہا کیا گیا تو سب نے، معاشرے نے، کمیونٹی نے، حتیٰ کہ اس کے رشتہ داروں نے بھی یہی چاہا کہ وہ شادی کر لے جیسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، مگر فرینکا ویولا نے انکار کر دیا۔ اس بہادر لڑکی نے اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی بلکہ وہ مقدمہ لڑے گی، جس کے نتیجے کے طور پر پورا گاؤں اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کے خاندان کو بے عزتی کی علامت کہا جانے لگا، لیکن فرینکا نہیں جھکی۔ یہ مقدمہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا، اخبارات روزانہ خبریں شائع کرتے، لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، کچھ فرینکا کی ہمت کو سراہتے، کچھ اسے قصوروار ٹھہراتے۔ آخرکار 1966 میں عدالت نے فیصلہ دیا، فیلوپیو میلودیا کو 11 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین، فرینکا ویولا اٹلی کی وہ پہلی عورت بنی جس نے بحالی کی شادی سے انکار کیا اور اس کے بعد اٹلی میں سوچ بدلنے لگی۔ صدر جوزپیس سارگت نے اسے مدعو کیا، یہاں تک کہ پوپ پال ششم نے بھی اسے ملنے کے لیے بلایا۔ یہ بات اس بات کی علامت تھی کہ چرچ بھی اس تبدیلی کو تسلیم کر رہا تھا۔ 1968 میں فرینکا نے اپنے بچپن کے دوست جوزپیو روئسی سے شادی کی، ایک ایسا شخص جس نے اسے عزت، محبت اور برابری دی، اور یہ پیغام عورتیں بھی محبت، عزت اور نارمل زندگی کی حقدار ہیں، لیکن قانون بننا ابھی باقی تھا۔ آرٹیکل 544 اگلے 15 سال تک برقرار رہا، پھر 1981 میں طویل جدوجہد، تحریکوں اور فرینکا جیسے لوگوں کی ہمت کے بعد قانون ختم کر دیا۔ اب متاثرہ عورت سے شادی کر کے بچ نہیں سکتا۔ فرینکا ویولا ایک 17 سالہ لڑکی جس کے خلاف انکار کیا اور اس کی نہیں نے قوم کو قانون بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اسے کبھی شہرت کی خواہش نہیں تھی۔ وہ آج اپنے شوہر، بچوں اور پوتوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ وہ شاذ و نادر ہی انٹرویو دیتی ہے۔ وہ کوئی علامت بننا نہیں چاہتی، وہ صرف انصاف چاہتی تھی، مگر تاریخ نے اسے علامت بنا دیا، کیونکہ کبھی ایک شخص کا انکار پورے نظام کو ہلا دیتا ہے۔ ایک کم عمر لڑکی کی ہمت ایک پوری قوم کو بدل دیتی ہے۔ فرینکا ویولا نے ثابت کیا کہ عورت کی عزت اس سے چھینی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ اس کے فیصلوں اور ہمت میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وہ صرف 17 سال کی تھی۔ قانون، معاشرہ، روایات، سب نے اسے جھکنے کو کہا، مگر اس نے کہا نہیں، اور اٹلی آج ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔